اگر کوئی اپنے ہی دیش میں رہ کے اپنے ہی دیش کا کھا کے اپنے ہی دیش کو توڑنے کے لیے دیش سے غداری کرے تو سیدھا اٹھا کے اسے پھانسی پر لٹکایا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تاج ختم نبوت ہے، اس بات کو دل کی تختی پر لکھ کے لے جائیں۔ اور کچھ میں ان کو خبتی کہا کرتا ہوں جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں کہ فلاں فلاں کی بات سن لینی چاہیے، دنیا کا قانون سنو پہلے، دین کی بات بعد میں بتاتا ہوں تمہیں، تمہاری زبان میں سمجھایا جائے۔ کوئی بھی ملک ہو، چاہے ہمارا ملک ہو چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، اس ملک میں اگر آپ کو کسی بھی حکومت کے ساتھ سیاسی اختلاف ہے، میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا، دنیا کی کوئی بھی سرکار ہو، کوئی بھی حکومت ہو یا ہمارا بھی دیش ہو، ہم اس دیش کے واسی ہیں، کسی بھی بندے کو اگر سرکار سے پولیٹیکل طور پر کوئی اختلاف ہے تو وہ چنی ہوئی سرکار پر نکتہ چینی کرتا ہے، تو سرکار اس کا جواب دے گی یا نہ دے گی تو کوئی بات نہیں، نعرے لگاتا رہے، دھرنے لگاتا رہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر کوئی اپنے ہی دیش میں رہ کے اپنے ہی دیش کا کھا کے اپنے ہی دیش کو توڑنے کے لیے دیش سے غداری کرے تو سیدھا اٹھا کے اسے پھانسی پر لٹکایا جاتا ہے، کیونکہ سیاسی اختلاف سنے جا سکتے ہیں، ملک سے غداری کا قانون میں کسی سے بیٹھ کر بات نہیں ہو سکتی ہے۔ قادیانی ہو چاہے شکیلیت ہو چاہے جو بھی ہو، کسی سے گفتگو کی تو بات ہی نہیں ہے، سلام دعا کی ہی ضرورت نہیں ہے، تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ذرہ برابر دل میں شک آ جائے، نعوذ باللہ ویسے ہی لیٹے لیٹے کوئی سوچ لے کہ نعوذ باللہ حضور نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نبی ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ سوچنا بھی ایک ایمان والے کو اس کو ایمان سے دور ہٹا جاتا ہے۔ پھر دوبارہ کلمہ پڑھے، توبہ کرے، استغفار کرے، کیونکہ پوری کائنات میں اگر ہمارے لیے کوئی نجات راہ ہے، پوری کائنات میں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کوئی ہماری سفارش کرنے والا ہے، اگر کسی کا نام لے کر ہم زندہ ہیں، اگر کسی کے دستور کی وجہ سے ہمیں زندگی عطا ہوئی ہے تو صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مجھے بہت لوگ پوچھا کرتے ہیں بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی فتویٰ دے دیجئے، مسئلہ دے دیجئے۔ اس میں نہ فتوے کی ضرورت ہے نہ مسئلے کی ضرورت ہے، جنادہ عشق صادق ہے وہ قد فریاد کر دے ہن۔ جن کا ایمان کامل ہے، جن کا عشق صادق ہے، وہ کب پوچھتے پھرتے ہیں کہ کیا حقیقت ہے کیا حقیقت نہیں ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ ہم جس سے عشق کر رہے ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا سلسلہ جوڑ دیا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے کامل ذات ہے۔ وہ اللہ نے قرآن پاک میں نہیں فرمایا کہ میں اپنے محبوب کو سلام بھیجتا ہوں؟ کہا نہیں قرآن پاک میں اللہ نے کہ میں اپنے محبوب پر سلام بھیجتا ہوں، تم بھی محمد رسول اللہ پر سلام بھیجا کرو۔ ارے خدا جس ذات کو سلام بھیجتا ہو تو اس سے بڑی دلیل کائنات میں اور ہو کیا سکتی ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو صرف محمد رسول اللہ ہے۔ اس بات کو پلے باندھ لیجئے کہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں مناظرہ نہیں ہے، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کے ساتھ کوئی اختلافی گفتگو نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں جس طرح امام ابو حنیفہ کو شیطان نے پوچھا ایک دن کہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل دو، حضرت نے 99 دلیلیں دی، پھر اس نے کھیل کھیلا، کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ تم کون سی دلیل کے تحت اپنے رب کو ایک مانتے ہو؟ اور فرمایا ابلیس میں تو اپنے رب کو بنا دلیل کے اپنا رب مانتا ہوں، اور محمد رسول اللہ کو بنا دلیل کے محمد رسول اللہ مانتا ہوں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میں یہ خوبی تھی، حضرات صحابہ کرام میں یہ خوبی تھی۔ جنگ بدر میں جب ابو جہل نے اپنے مخبر بھیجے، اس مخبر نے جو بات کہی وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جنگ بدر میں جب ابو جہل نے اپنے مخبر بھیجے مسلمانوں کی فوج کی طرف، تو مسلمانوں کے پاس تو ہتھیار نہیں تھے، 313 لوگ ہیں، پوری تلواریں پہ نہیں، 5-7 تلواریں، تھوڑے سے گھوڑے، 2-4 اونٹ۔
کچھ بھی نہیں. وہ لیکن مخبر گئے جب، تو جب انہوں نے رات کے اندھیرے میں کئی لوگوں سے ملاقاتیں کی تو ابو جہل کو جا کے واپس ابو جہل نے پوچھا ہاں کیا ان کی طاقت ہے، کتنا ان کے پاس ساز و سامان ہے، کیسے ان کے تیر ہیں، کیسے ان کے گھوڑے ہیں، کیسی ان کی تلواریں ہیں. کہنے لگے ہم سے یہ تو نہیں پتا کہ ان کے پاس ساز و سامان کیسا ہے کیسا نہیں، کیونکہ ہمیں نظر نہیں آیا. لیکن ایک بات ہم تجھے بتا دیں کہ جیسے لوگ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہیں نا، ان کو شکست نہیں دی جا سکتی. کہتا کیوں، بتاؤ تو صحیح کیا خوبی ہے ان میں. کہنے لگے یار جس سے بھی پوچھا ہم نے کہ تم مدینے سے بدر تک کیوں آئے ہو، کہنے لگا جتنے لوگوں سے پوچھا ہے کہ مدینے سے بدر کے میدان میں کیوں آئے ہو، سامنے اتنا طاقتور دشمن ہے، تو سب نے بس ایک ہی بات کہی کہ ہم تو اپنی جان اپنا مال محمد رسول اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے آئے ہیں. کہیں گے جو لوگ آئے اسی لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کے اوپر، رسول اللہ کی پیروی میں، ان کی اتباع کے اندر ہم نے اپنے آپ کو شہید کر دینا ہے، تو ان کو دنیا کی کون سی فوج شکست دے سکتی ہے؟ ان کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی.